اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے پیارے سامعین اور ناظرین۔ آج ہے 19 رمضان اور آج کا ٹاپک ہے ہمارا اعتکاف۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ غزل شاہ۔ رمضان المبارک اللہ کا عطا کیا ہوا عظیم مہینہ ہے۔ جی، پروگرام کی شروعات ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہی شروع ہوتی ہے۔ روز تلاوت قرآن پاک قاری احمد رشید نقیبی فرمائیں گے۔ پروگرام کے مہمان آج ہمارے ساتھ جو ہیں بڑے ہی محترم علامہ عبدالرحمن صاحب، قاری احمد رشید نقیبی، حافظ محمد بلاول حسین وارسی۔ اعوذ باللہ بسم اللہ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہر روز ہمارا ایک سوال ایک نعت، ایک سوال ایک نعت، تو سوالوں کا سلسلہ جو ہے ہم شروع کرتے ہیں
علامہ عبدالرحمن صدیقی صاحب ہیں، ان سے ہم کریں گے۔ السلام علیکم سب کو۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ جی اللہ کا شکر۔ بہت شکریہ، آپ سب نے اپنا اتنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ کیسا لگا آپ کو؟ جی الحمدللہ بہت اچھا لگا ہے۔ چلیے بہت شکریہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اعتکاف۔ تو علامہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اعتکاف کی اہمیت کیا ہے اور اسلام میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کا جواب آپ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے حوالے سے آپ نے یہ جو سوال کیا ہے نا جی، تو اسلام میں اعتکاف کی بہت زیادہ اہمیت ہے جی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا جی۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یہ دو پیغمبروں کا ذکر ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ عظیم پیغمبر ہیں کہ جن کے لیے ہم ہر نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان دونوں پیغمبروں کی ڈیوٹی کیا لگائی؟ ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اے میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور اے میرے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام، تم نے میرے گھر کو صاف کرنا ہے، پاکیزہ رکھنا ہے۔ کس کے لیے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور خاص طور پہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ للطائفین، اعتکاف کی اہمیت یہ ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اپنی حیات طیبہ میں جو ہے وہ ہر سال ہر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لازمی اعتکاف فرمایا۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی اتفاق ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی سفر پہ تھے اور اعتکاف نہیں فرما سکے، تو اگلے سال جو ہے وہ آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اعتکاف کی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ میں اہمیت کیا ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے جی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی حدیث پاک ہے، آپ روایت فرماتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، یہ جو آخری 10 دنوں کا ہے، تو فرمایا کہ حجتین و عمرتین، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ پاک اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اعتکاف کی اہمیت ہے اور اعتکاف کی فضیلت ہے۔ اسی طرح حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ دنیا سے پردہ کر کے چلے گئے، یعنی آپ نے دنیا سے پردہ کر لیا تو پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج آپ کی جگہ پر اعتکاف کرتی رہی اور انہوں نے اعتکاف فرمایا ہے۔ تو یہ اسلام کے اندر اعتکاف کی اہمیت ہے اور اسلام میں اعتکاف کی فضیلت ہے۔ خاص طور پہ یہ جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے، ویسے اعتکاف کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ پہ بیٹھ جانا اور خاص طور پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سارے کام چھوڑ کے جو ہے وہ اللہ کی حضور میں حاضر ہو جانا، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ دھرنا دینا، یعنی کہ کسی جگہ بیٹھ جانا۔ تو عربی میں اعتکاف کا معنی یہی ہے کہ معتکف اپنے رب کی بارگاہ میں دھرنا دے کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی آرزو، اپنی التجا اور اپنی فریاد اور اپنا سوال اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور پھر اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے کہ اللہ پاک اس بندے کی آرزو اور اس کی خواہشات کو پورا فرما دیتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی آگے ہمارا پروگرام ہے، ایک سوال ہو گیا ہے تو دوسرا نعت شریف بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہے، تو نعت شریف کے لیے
ہمارے ساتھ ہیں حافظ محمد بلاول حسین وارسی، تو وہ نعت ہمیں سنائیں گے. جی. جس طرح آج کل یہ کرونا کی وبا چلی ہے تو ہم سب اللہ سے کرم کے طلبگار ہیں. اس حوالے سے میں کلام پیش کروں گا. مولا اور یہ وبائیں کیوں آتی ہیں؟ بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا مولا، ہم بھول
تیری آن بان ہر روز نئی ہے شان شان ہے رشتہ نہ کوئی خاندان تو رب جہاں ہے ابد ابد میں حمد کہوں بس حمد ہم میں حمد کہوں بس حمد ہم میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے کلام پڑھا ہے. ماشاء اللہ روح کو سکون آیا, بہت اچھا لگا ہے. اور شاید اللہ نے مجھے یہ انہی چیزوں کے لیے مجھے آج میں یہاں بیٹھی ہوں آپ سب کے ساتھ. مجھے یقین جانے کہ بہت فخر محسوس ہو رہا ہے. دوبارہ سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں.